حضرت علی کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان کو بلوائیوں نے شہید کیا ہے، پھر اس کے باوجود حضرت علی نے بلوائیوں کو اپنی فوج میں کیوں رکھا؟ سوال یہ ہے اس وقت کی حالت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جس تکلیف میں ان حضرات نے وہ کام کیا، ریاست کو سنبھالا، حضرت علی کو بہت چمکھی جنگ لڑنی پڑی، اس لیے کہ ایک مدینے کے شہر رسول کا تقدس، پھر اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی کہ جب امت میں ایک دفعہ تلوار نکل آئے گی پھر یہ تلوار رکھی جانے والی نہیں ہے۔ اور اس وقت چونکہ جو عینی موقع کے گواہ تھے ان میں سے کنانہ بن بشر، سودان بن احمر اور عمر بن الحمق، یہ تین آدمی جن کے بارے میں مشہور تھا یہ دیوار پھلانگ کر اندر گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اور جب حضرت معاویہ کا سفیر آیا تھا کہ آپ کی فوج میں سے کچھ لوگوں نے جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا، آپ ان کو قصاصاً قتل کر دو، جھگڑا ختم، تو حضرت علی اپنی فوج کے پاس آئے اور آپ کا بتاؤ بھی کون کون حضرت عثمان کے خون میں ملوث ہے؟ 2000 بلوائیوں نے ہتھیار اٹھا کر کہا ہم نے حضرت عثمان کو مارا ہے۔ یہ بدبخت طبقہ وہ تھا، انہوں نے حضرت عثمان کے مارنے پہ فخر نہیں کیا۔ حضرت علی کی فوج کا جو جنگ صفین میں کمانڈر تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اسی نے پھر حضرت علی کو شہید کیا اور فخر سے کہتا تھا میں نے کائنات کے سب سے برے انسان کو مارا ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے حضرت عثمان کو پہلے شہید کیا تب بھی فخر کیا، پھر اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کو شہید کر کے بھی فخر کیا کہ میں نے نیکی کا کام کیا، حتیٰ کہ آخر تک کہتا میری زبان نہ کاٹو، میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ ایسے بدبخت تھے، جرم بھی ٹاپ کا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ٹاپ کی نیکی پہ سمجھتے تھے۔ ایسے بدبخت جب موجود تھے، حضرت علی نے اپنی بے بسی کا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میری فوج کے اندر ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے، جب تک گرد نہیں چھڑتی، حالات کا معاملہ درست نہیں ہوتا، تب تک معاملے کو خاموش رہا جائے۔ یہ نہج البلاغہ میں باتیں موجود ہیں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کے بغض میں اس فوج کو نہیں ساتھ رکھا تھا، بلکہ معاملہ اتنا مشتبہ ہو چکا تھا، گرد اڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے رکھے گئے۔ بعد کے اندر جب وہ خارجی بنے، اللہ نے ان کو صفایا کیا، وہ سائڈ پر آئے، تو آپ نے دیکھا نہیں جنگ نہروان میں حضرت علی نے کیسے ان کو طے کیا، ایک ایک کو مارا اور بعض لوگوں کو جلایا گیا، مار مار کے ان کو لاشوں کو گرایا گیا۔ اس لیے حضرت علی کو اس بنیاد پہ ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب حالات ایسے ہوں، ہماری فوج میں اگر بندہ جائے، ہماری ایجنسیاں پوری انویسٹیگیشن کرتی ہیں، کئی ایجنسیاں آتی ہیں گھروں میں، معلومات فلاں فلاں فلاں، ایک ایک چیز کو کھنگال کر دیکھتی ہیں، پھر بھی 2 نمبر پہنچ جاتے، اعلیٰ اداروں تک نہیں پہنچ جاتے، وہ جا کر پھر بھی اپنی جو گڑبڑ کرنی ہوتی ہے انہوں نے کر لیتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ان کے تو اس دور میں ہنگامے کی صورتحال ایسے بن چکی تھی کہ کوئی انویسٹیگیشن کی معقول موقع بھی نہیں تھا، افراد بھی انویسٹیگیشن، باہر سے حضرت معاویہ کی فوجیں کھڑی ہیں، اندر سے خارجوں کی شورش ہے، تو ہم اس موقع پہ کہیں حضرت علی نے عثمان کے قاتلوں کو فوج میں بھرتی کر لیا، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ قاتلوں نے زبردستی فوج کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔